میرے سے ہی فرمائیے کہ آپ کے پاس دو آپشن ہیں، یا تو میاں نواز شریف واپس تشریف لے آئیں پاکستان کے اندر، اپنے ملک میں آئیں واپس، دوسرا یہ ہے کہ وہاں پہ پولیٹیکل اسائلم لے رہے ہیں. آج شیخ رشید صاحب نے بڑا اچھا مشورہ دیا ہے، تو آپ دونوں آپشنز میں سے کوئی ایک لیں. آپ ایک درخواست دیں وہاں پہ کہ ہم سیاسی تنازع جو صاحب اس پہ ڈیٹیل سے بات کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں ہمارے پاس ایک ہی آپشن ہے اور وہی لیں گے ہم واپسی آئیں گے اور اسی سال آئیں گے. ایک یہ اب میں تو سال ختم ہونے والا ہے سر، زیادہ بڑا نہیں ہے، فکر نہ کریں، فکر نہ کریں، 5-1 مہینے رہیں گے، فکر نہ کریں. چو صاحب مجھے بات کر لینے دیں. اب میں ایک دو انہوں نے باتیں کی، بڑی بدقسمتی ہے کہ خارجہ پالیسی جو ہے وہ عمران خان سے لے کر آپ اندلیب تک آ گئے ہیں، اور وہ بھی کہتا ہے کہ جناب اڑا کے رکھ دیں گے، اور فون کال آپ کا نیوکلیر پاور آپ ہیں، اور آپ کا ہمسایہ دشمن ملک جو ہے وہ 4 کال آپ کرتے ہیں، بقول آپ کے ہی. میں نہیں کہہ رہا یہ، آپ مجھ سے سوال کریں گے کہ آپ کو کس نے بتایا؟ عمران خان نے کہا. اور اسی طرح آپ ٹرمپ آپ کی تعریف کر دے. پاکستان ریلیشن ٹھیک کرنا چاہتا ہے صاحب آپ کمزور آدمی کی بھی بات سنیں نا، تگڑیاں دی گل سن لیجیے، میری بھی سنو. دیکھو نا، میں سوال کرنا ہے کہ مجھے آپ کم از کم موقع تو دینا میاں صاحب. میں ہی کر دے رہا، باقی کسے بھیجے دینا. تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ پاکستان تعلقات ٹھیک کرنا چاہتا ہے اپنے ہمسایوں سے. اچھا، اگر پاکستان تعلقات ٹھیک کرنا چاہتا ہے تو پھر بڑھ کے مارنا بند کرے. جتنے جو کہ ہم ہیں ہمیں پتہ ہے. معافی مانگ لیں. نہیں، مجھے ایک سیکنڈ نا، مجھے آپ یہ بتائیں کہ پاکستان پر کبھی اس طرح حالات بنے تھے پاکستان کے کہ دنیا میں پاکستان تنہا رہ جائے؟ ان کے اعمال کی وجہ سے پاکستان پھنسا ہوا ہے. پاکستان تنہا نہیں ہے سر، چائنا ہمارے ساتھ ہے، ازبکستان ہمارے ساتھ ہے، قزاقستان ہمارے ساتھ ہے، تاجکستان ہمارے ساتھ ہے. سب ان سے پوچھ بھی لیں، ان سے پوچھ بھی لیں کہ جن کی آپ مخبریاں کریں، جن کے لیے آپ مر مٹے جا رہے ہوں آج فون کال سننے کے لیے کہ مجھے فون کال نہیں آئی، اس چائنا کو آپ سی پیک رول بیک کر کے وہ ایران سے نیا معاہدہ کر لے، اور آپ مجھے یہ بھاشن دے رہے ہوں کہ میرا وہ سن نہیں رہا فون. ایک سیکنڈ بی بی، وہ سن نہیں رہا فون کال. اور اس سے پہلے کہ آپ مجھے یہ ہدایت کریں کہ آپ کی بات سننے کے لیے واجپئی جو تھا وہ مینار پاکستان آ گیا تھا، اور مودی جو ہے وہ آپ کے گھر آ گیا تھا. او بھائی، کوئی مینار پاکستان آیا ہے، کوئی گھر آیا ہے، مگر مقبوضہ کشمیر پر اس طرح کسی نے قبضہ تو نہیں کیا آپ کے دور میں جس طرح قبضہ ہو گیا. اور پھر یہ بتائیں کہ کیا آپ نے کوئی جواب دیا اس کا؟ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی وہی کہ آپ کسی ایجنڈے پہ ہیں، اور ایجنڈا کس ایجنڈے پہ؟ ابھی یہ سوال پاکستان، آپ بار بار یہ کہہ رہے ہیں. ہاں وہ سن لیں. کہاں گیا تھا 5 سالوں سے آپ لوگوں کو کہاں گیا تھا؟ میں عرض کر دوں، بات ٹھیک کہہ رہے ہیں. نہیں نہ کریں. نہیں، وہ اسرائیل کا ان کی طرف سے تردید آ چکی. وہ اسرائیل نے کہا سر، تردید اسرائیل نے کہا نہیں سر، کہا. ایک غلط الزام ہوگا تو ملک کیوں کہے گا؟ نہیں کہا اسرائیل نے کہا. سر، ملک کا ایشو نہیں ہے جب ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ میں گیا ہی نہیں ہوں. اور یار بہت کچھ کہتے ہیں. چو صاحب مجھے یہ بتائیں، آپ بڑی باتیں کرتے ہیں پی ٹی آئی کی حمایت میں، مگر مجھے صرف آپ سے پوچھنا آپ نے ابھی دیکھا نہیں میرے کتنے اچھے تعلقات؟ بڑے اچھے، یہی متاثر ہو کے میں سوال کرنے لگا ہوں. میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کبھی یہ کہتے ہیں کسی کو 10%، کسی کو 100%. میں یقین سے آپ کو کہنے لگا ہوں یہ بات، جب یہ لوگ جائیں گے آپ بھول جائیں گے کسی 100% بندے کو. یہ جتنے گل کھلا رہے ہیں، یہ چیزیں جب لوگوں کے سامنے آئیں گی لوگ توبہ توبہ کر اٹھیں گے کرپشن کے حوالے سے. لیڈر ایماندار، وہ ڈاکوؤں کا سردار ہے، سردار ہے ڈاکوؤں کا، چوروں کا، کرپٹ لوگوں کا سردار ہے. اور وجہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کوئی کام نہ کریں، یہ سارے لوگ جو ہیں یہ یاشیاں کرتے پھر رہے ہوں اور آپ ان کی سرپرستی کر رہے ہوں، تو میں کیسے کہوں گا کہ آپ کام بھی نہیں کرتے اور آپ ان سے زیادہ امیر بھی ہیں. جب باری آئے گی نا ان کا احتساب بھی ہوگا، اور اب آپ کی باری ہے، آپ کا احتساب ہو رہا ہے. آغا صاحب یہ فرمائیے کہ ویسے سر یہ آپ یہ بتائیں، بجائے اس کے کہ آپ میاں نواز شریف صاحب کو واپس لے کے آتے، آپ نے ان کی پارٹی کے مین لوگ ہی توڑنا شروع کر دیا بلوچستان کے اندر. آپ نے جیسے ثناء اللہ زہری صاحب ان کے بڑے مین تھے، اور جنرل عبد القادر بلوچ، اور وہاں جا کے پھر بلاول صاحب یہ دعویٰ بھی کر رہے ہیں کہ اگلی حکومت ہماری ہوگی. انشاءاللہ. آپ کو کیسے پتا چل گیا اگلی حکومت آپ کی؟ ہمیں دیکھیں ان کی نالائکیوں سے، ان کی مہنگائی سے، ان کی ظلم سے، ان کی چیخوں سے، ان کی
غلامی سے ہمیں یہ پتہ ہے کہ عوام کے پاس بندے آپ نے نون لیگ کے اڑائے ہیں، ٹھیک ہے وہ مار رہے ہیں، آپ کا خیال بندے ان کے توڑ کے دکھائیں نا ذرا آپ۔ میری بات سنیں، بات یہ ہے کہ بندے کوئی خدا نہ خواستہ کوئی نون لیگ نے نہیں پیدا کیے، بندے سارے اللہ کے ہیں، اور مختلف پارٹیوں میں یہ پہلے ثناء اللہ زہری صاحب اگر مثال کے طور پہ آج خیر آپ جام کمال صاحب کو توڑا نا ذرا، اگر آپ اتنے آپ ان کی پارٹی توڑ کے دکھانا ذرا، کن کی وہ نون لیگ کے بندے توڑ کے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ان کی چیزیں آپ مزے کی بات بتاؤں، جتنی ان کے لوگوں نے تیاری پکڑی ہوئی ہے نا، اتنی تیاری کسی اور پارٹی میں نہیں پکڑی ہوئی ہے، یہ بات صحیح ہے، جتنی تیاری دیکھو کھینچ کے رکھو، تان کے رکھو، بستر بوری یا بستر باندھ رکھ کے رکھو، وہ ان کے پاس بڑے لمبی لسٹ ہے۔ میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، آپ پارلیمنٹ میں بیٹھے کسی دن آپ کو ایک لمبی قطار ملے گی جو آ کے کان پہ پرسی کرتے رہے کہ بھائی انشاءاللہ تعالی ہم آ رہے ہیں اور ہمارا یہ پلان ہے۔ ویسے جب الیکشنز ہوتے ہیں قومی اسمبلی کے اندر یا سینٹ کے اندر، وہاں جا کے وہ بندے کچھ نہیں کرتے، پہلے کانا پھوسی کرتے رہتے ہیں، لیکن وہاں جہاں مٹیریلائز ہونا چاہیے وہاں پہ وہ نہیں ہوتا۔ اندلیب صاحب آپ کے پاس ایک سوال چھوڑ کے بریک لوں گا، یہ فرمائیے کہ بلوچستان کے اندر جو تبدیلی آ رہی ہے، ہر بار جب سینٹر میں تبدیلی آتی ہے بلوچستان میں کوئی نہ کوئی چیز چھڑ جاتی ہے، یہ پاکستان کی ہسٹری ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں سے کوئی ایسا بال آ رہا ہے جس کا سنو بال افیکٹ یہاں تک اسلام آباد تک ہو جائے۔ چھوٹی سی بریک ہو، بریک کے بعد دوبارہ ضرور پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ اندلیب صاحب یہ فرمائیے بلوچستان کے اندر کیا ہو رہا ہے جی؟ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا وہاں کھڑے ہو کے دو مین لوگ نون لیگ کے توڑ کے یہ اعلان کر دینا کہ اگلی حکومت ہماری ہے اور آپ دیکھیے گا کہ ہو کے رہے گا، اور اس سے پہلے بلاول صاحب کا امریکہ چلے جانا اور وہاں سے جو بائیڈن کی اسٹیبلشمنٹ سے مل لینا، یہ بڑا ویسے الارمنگ ہے آپ کے لیے؟ نہیں، میرا خیال ہے یہ ایک نارمل پروسیس ہے، کیونکہ جب پارٹیاں ایک بالکل ہی محدود ہو جائیں ایک چھوٹے سے ریجن میں، کیونکہ اب تو کراچی میں بھی نہیں رہی، تو وہ ایک چھوٹے سے ریجن میں ہو جائیں تو پھر وہ ادھر ادھر ہاتھ تو مارتی ہوں۔ مجھے بولنے اتنا تو کریں آپ میرے اوپر فوکس کریں، کچھ میں کراچی سے ایم این اے ہوں، میں کراچی سے ایم این اے ہوں، یہ تو بتا دو نا۔ آپ کراچی سے ہیں؟ یہ کراچی سے ہیں جی، چلیں۔ مسئلہ یہ کہ نارمل یہ نہیں ہے، نارمل اس طرح ہے اندلیب صاحبہ، نارمل یہ ہوتا ہے اندلیب صاحبہ کہ گورنمنٹ کو جوائن کرتے ہیں ساری پارٹی، یہ کبھی ایسے نہیں ہوا کہ اپوزیشن کے لوگ ٹوٹ کے ایک دوسری اپوزیشن پارٹی میں جا رہے ہیں، یہ اب نارمل ہے فنامنا۔ تو آپ کو کیا پتا کہ وہ بیچارے کس ڈیسپریشن میں ادھر گئے؟ تو آپ کے پاس آ جاتے نا، وہی میں کہہ رہی ہوں نا، اب بات نہیں سمجھے تو آپ نے لیا ان کو۔ میں تو کچھ نہیں کہہ رہی، میں تو کہہ رہی ہو سکتا ہے کہ وہ بیچاروں کے پاس چوائس ہی ہے، وہ نہیں ہوا نہیں نا۔ اگر وہ ویسے میرا خیال ہے اگر وہ آ جاتے نا تو آپ یہ سمجھتے کہ مین وکٹس توڑ دی ہم نے، ان کے گرا دی۔ بلوچستان میں دونوں بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ رینج صاحب کا پوچھ لیں وہ کون سی پارٹی سے جا رہے ہیں؟ رینج صاحب ناراض ہو گئے پارٹی سے، اور کوئی مسئلہ نہیں۔ اندلیب صاحب بات یہ ہے کہ ان کا تو واقعی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، پہلے پنجاب سے اڑے، پھر کیا نام ہے اب کراچی سے اڑے، بلوچستان میں پہلے ہی نہیں تھے، تو آئی کین انڈرسٹینڈ ان کو بلکہ 10-15 اور بندے ادھر ادھر سے اکٹھے کر کے رکھنا چاہیے، لیکن وہ مین لوگ ہیں، وہ اگر ان کے ساتھ مل گئے تو وہاں پہ اکثریت حاصل کر لے گی پاکستان۔ بہت اچھی بات ہے، ہونی چاہیے، کمپٹیشن ہر جگہ ہونی چاہیے، کیوں نہ ہو۔ تو آپ کو نقصان ہے اس کا؟ مسئلہ تو یہ کہ اتنی ہمیں نالائق اور نااہل اپوزیشن ملی ہے نا، اتنی نالائق نااہل ہے کہ دسمبر میں ہماری گورنمنٹ جانی تھی، نہیں گئی، اس کے بعد لانگ مارچ کرنا تھا نہیں کیا، شارٹ مارچ نہیں کیا، ریلیاں نہیں کی، جلسے نہیں کیے، سینٹ کو انہوں نے بائیکاٹ کرنا تھا نہیں کیا، استعفے دینے تھے نہیں دیے، مطلب ایک کارنر میٹنگ سے رہ گئے ہیں، تو ان کو یہ حال ہے۔ آپ ویسے یہ دوسرا بڑا جھٹکا ہے گورنمنٹ کے لیے، پہلے باپ کا جھٹکا، باپ کے لوگوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو جوائن کر لیا، اعتماد ہم پہ کرنا تھا، ایک دوسرے پہ اعتماد کر دیا۔